ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک خوبصورت سلطنت تھی جس کا نام نورستان تھا۔ وہاں کی شہزادی زرمینا اپنی خوبصورتی اور نرمی کے لیے مشہور تھی۔ اس کے سنہری بال، گلابی رخسار اور نیلے ستاروں جیسے چمکتی آنکھیں ہر دیکھنے والے کو حیران کر دیتی۔ لیکن زرمینا کو سب سے زیادہ خوشی اپنے باغ میں وقت گزارنے سے ملتی تھی، جہاں وہ رنگ برنگی تتلیوں کے ساتھ کھیلتی، پھولوں کو پانی دیتی اور چڑیوں کے ساتھ نغمے سنتی۔ ایک دن جب زرمینا باغ میں بیٹھی ہوئی تھی، اچانک اس کے سامنے ایک نہایت خوبصورت تتلی آئی۔ یہ عام تتلیوں جیسی نہیں تھی۔ اس کے پروں پر سونے اور چاندی کے رنگ جلملاتے تھے، اور جب وہ اڑتی تو ہوا میں روشنی کی چمک پھیل جاتی۔ زرمینا نے حیرت سے تتلی کی طرف دیکھا اور آہستہ سے بولی، تم کون ہو؟ میں نے آج تک اتنی خوبصورت تتلی نہیں دیکھی۔ تتلی نے ایک لمحے کے لیے اپنے پروں کو سمیٹا اور بولی، شہزادی زرمینا، میں ایک عام تتلی نہیں ہوں، بلکہ جادوئی سلطنت کی رانی ہوں۔ میرا نام پریشا ہے اور میں تمہاری مدد کے لیے آئی ہوں۔ زرمینا حیران ہو کر بولی، میری مدد؟ لیکن مجھے کس چیز کی مدد چاہیے؟ پریشا نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور کہا، نورستان کی سلطنت پر ایک بڑا خطرہ منڈلا رہا ہے۔ ایک ظالم جادوگر، ظالم شاہ، اپنے سیاہ جادو سے تمہارے باغ اور اس کے سارے رنگ چھیننا چاہتا ہے۔ اگر اسے نہ روکا گیا تو پھول مرجھا جائیں گے، تتلیاں ختم ہو جائیں گی اور سب کچھ اندھیرے میں ڈوب جائے گا۔ زرمینا نے یہ سن کر اپنے دل میں ہمت پیدا کی اور بولی، میں اپنی سلطنت اور باغ کو بچانے کے لیے جو بھی کرنا پڑا وہ میں کروں گی۔ پریشا نے زرمینا کو بتایا کہ ظالم شاہ کو شکست دینے کے لیے اسے نور کا موتی تلاش کرنا ہوگا، جو ایک خفیہ غار میں چھپا ہوا ہے۔ اگر وہ اس موتی کو لے کر باغ میں رکھ دے تو ظالم شاہ کا کالا جادو ختم ہو جائے گا۔ شہزادی نے ایک خوبصورت نیلا لباس پہنا، اپنی نازک مگر مضبوط چپلیں پہنی اور تتلی کے ساتھ اپنے سفر پر روانہ ہوگی۔ راستہ لمبا اور خطرناک تھا۔ انہیں جنگلوں، پہاڑوں اور اندھیری وادیوں سے گزرنا پڑا۔ ایک مقام پر زرمینا کو ایک بڑی کھائی نظر آئی، جسے پار کرنا ناممکن لگ رہا تھا۔ میں یہاں سے کیسے گزر سکتی ہوں؟ زرمینا نے پریشا سے کہا۔ پریشا مسکرائی اور بولی، شہزادی، اگر تمہیں اپنے دل پر یقین ہے تو راستے خود بن جاتے ہیں۔ زرمینا نے ہمت سے آنکھیں بند کی اور جیسے ہی اس نے پہلا قدم آگے بڑھایا، زمین پر چمکدار پتھر نمودار ہو گئے جو ایک پل بناتے چلے گئے۔ شہزادی نے خوش ہو کر تتلی کا شکریہ ادا کیا اور سفر جاری رکھا۔ بہت لمبے سفر کے بعد شہزادی اور تتلی ایک قدیم غار تک پہنچے، جس کے اندر چمکدار روشنی پھیل رہی تھی۔ جیسے ہی زرمینا اندر داخل ہوئی، اسے ایک سفید چمکدار موتی ملا۔ جیسے ہی اس نے اسے ہاتھ میں لیا، غار کے در و دیوار روشن ہو گئے۔ لیکن اسی وقت ظالم شاہ غار میں آ پہنچا۔ یہ موتی میرا ہے، تم اسے نہیں لے کے جا سکتی، وہ غصے سے داڑا۔ شہزادی نے بہادری سے کہا، یہ موتی تمہارے لیے نہیں ہے بلکہ روشنی اور محبت کے لیے ہے۔ پریشا نے جادوئی طاقت استعمال کی اور زرمینا کے ہاتھ میں چمکدار روشنی بھر دی۔
جیسے ہی شہزادی نے وہ روشنی ظالم شاہ کی طرف بڑھائی، اس کا سارا کالا جادو ختم ہو گیا۔ وہ چیختا ہوا غائب ہو گیا۔ شہزادی زرمینہ نے نور کا موتی لے کر اپنے باغ میں رکھ دیا، اور جیسے ہی وہ زمین سے ٹکرایا، سارے مرجھائے ہوئے پھول دوبارہ کھل اٹھے، تتلیاں واپس آ گئی اور باغ میں زندگی لوٹ آئی۔ سلطنت کے سب لوگ زرمینہ کی بہادری پر خوش ہوئے اور جشن منایا گیا۔ پریشا مسکراتے ہوئے بولی، تم نے اپنی ہمت سے نہ صرف اپنے باغ کو بلکہ اپنی سلطنت کو بھی بچا لیا۔ شہزادی زرمینہ نے تتلی کو گلے لگایا اور کہا، یہ سب تمہارے سکھائے ہوئے اسباق کی بدولت ممکن ہوا۔ پھر پریشا آسمان میں اڑ کر چلی گئی، مگر زرمینہ جانتی تھی کہ وہ ہمیشہ اس کے دل میں رہے گی۔ اور یوں نورستان پھر سے خوشیوں اور روشنیوں کی سلطنت بن گیا۔ دلچسپ کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔